اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور، ایک لمحے میں انفارمیشن امریکہ سے لاہور پہنچ جاتی ہے، لیکن ہمارا عدالتی نظام جو ہے اتنا بری طرح فلاپ ہو چکا ہے، گھٹیا بن چکا ہے، پوسیدہ ہو چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے کہ نفوذ پذیری کے حامل لوگ اس طرف توجہ نہیں کر رہے۔ تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے، لوگ بیچارے انصاف کے لیے مارے پھر رہے ہیں، اور یہاں پر اقتدار کی غلام گردشوں میں سارے سٹیک ہولڈرز بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ لوگ بری طرح جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ عدالتی نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا، لوگ عدالتوں میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہاں پر میں آج آپ کی خدمت میں جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہم صرف جو سول میٹرز ہیں، پراپرٹیز کے میٹر ہیں، روپے پیسے کے معاملات ہیں، جس سے ہر آدمی کو زندگی میں کبھی نہ کبھی واسطہ پڑتا ہے عدالت کا، اس کی بات کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں واضح طور پر سورہ نساء میں لکھا ہے کہ بیٹی کو اتنا حصہ، بیٹے کو اتنا حصہ ملے گا، ماں کو اتنا حصہ ملے گا، بیوہ کو اتنا حصہ ملے گا، جو بھی ہے ساری تفصیل ہے، ایک ایک چیز کھول کر بیان کی گئی ہے۔ لیکن اب سوسائٹی اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر مرد جو ہے، بھائی جو ہے، باپ جو ہے، وہ بیٹی بہن کو حصہ دینے میں ہیزیٹیشن کرتا ہے، خوشی سے نہیں دینا چاہتا۔ اس کے وہ پھر طریقے ڈھونڈتا ہے کہ جی بیٹے کو ہبہ کر دی، پوتے کو ہبہ کر دی، ٹھیک ہے جی، یا بیٹے کو بیع کر دی، فروخت کر دی، یا تملیک کا نام دے دیا جاتا ہے، یا بیٹیوں سے کہا جاتا ہے چلو بھی دستبردار ہو جو، لکھ دو کہ یہ پراپرٹی میری نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ پاکستان کی 90% آبادی، 10% چلو ہم ایکسیپشنل کیسز لگا لیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت زیادہ میں نے بتا دی ہیں۔ 10% لوگ ہوں گے جو کہیں گے نہیں، جتنا بیٹے کو ملنا ہے بیٹیوں کو بھی ان کا شرعی حق ملے گا۔ ہم تو روتے ہیں نا جی، جاگیردار سرمایہ دار وڈیرے، یہاں بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں کا بھی یہی حال ہے، بڑے بڑے تبلیغ کرنے والے، بڑی بڑی لمبی داڑیاں رکھنے والوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب بیٹیوں کو ان کا حصہ دینے کی بات آتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، قرآن بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کا فرمان بھی بھول جاتے ہیں، اور دوزخ بھی بھول جاتے ہیں۔ قبر جو باری کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی ان کو ڈر نہیں ہوتا، بلکہ میں نے استغفر اللہ اپنے کانوں سے سنا کہ لوگ کہتے ہیں دیکھی جائے گی جب ہم وہاں پر جائیں گے، جب قبر میں جائیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں یہاں پر جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں نے دی ہے کہ یہ ہر فیملی کا میٹر ہے، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 10% دے رہے ہوں گے، 90% نہیں دے رہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بیٹی کی جب شادی ہو جاتی ہے، وہ دوسرے گھر چلی گئی، اس کے بچے ہوئے، وہ اگر فنانشلی ویک ہے، نارملی یہی ہوتا ہے کہ خواتین کی شادی اپنے سے کم تر فنانشل اسٹرینتھ رکھنے والوں میں کی جاتی ہے۔ یہ ہمارا پاکستان انڈو پاک کا یہ کلچر ہے، تاکہ یہ دب کر رہے ہمارا دماغ اب سے۔ ایک تو وہ فنانشلی آلریڈی ویک ہوتی ہے، دوسرا اس کو پھر وراثت میں سے حصہ دینے میں بھی وہ ریٹ لائے جاتے ہیں۔ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ اور ویک ہو جاتی ہے، سماجی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی۔ اگر وہ عدالت میں جاتی ہے اپنے خاوند کے کہنے پہ، اپنی اولاد کے کہنے پہ، تو جناب سب سے پہلے اس کو عدالت حضور میں کیس فائل کرنا پڑتا ہے سول کورٹ میں۔ اب سول کورٹ اس کی جو ہے نا واضح طور پر
ہائی کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ 6 ماہ میں یہ سول کیس جو ہے اس کو مکمل کیا جائے، ٹرائل مکمل کیا جائے، لیکن یہاں پر سال ہر سال لگ جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارا سول پروسیجر کوڈ ہے جسے ضابطۂ دیوانی کہا جاتا ہے، جو انگریز نے بنایا تھا ہمارے لیے تاکہ یہ اسی جو ہے نا وہ میں اسی چکر میں پھنسے رہے، خود اس نے اس کو اپنے ملک میں اکھاڑ دیا ہے، پھینک دیا ہے، آبسولیٹ ہے، یہ 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اس کو، لیکن ہمارے ہاں یہ جناب یہ گلے سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے حکمران بھی، ہمارے حکمران اشرافیہ بھی، ہمارے سیاستدان بھی، ہمارے قانون دان بھی، کیونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے عوام کی خوشحالی کے لیے، بہتر سوچنے کے لیے کہ یہ عدالتوں میں جو دھکے کھا رہے ہیں اس سے ان کو کیسے نجات دی جا سکتی ہے۔ ان کو تو یہ ہے کہ پیسے، پیسہ، پیسہ، پاناما لیکس، پنڈورا باکس، پنڈورا لیک، فلیٹس، سرے محل اور واٹ ناٹ اینڈ واٹ ناٹ، ایوری تھنگ، تمام اس عوام میں تمام ننگے ہیں۔ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا۔ جرنیل جو سابق جرنیل ہیں آلموسٹ وہ بھی پاکستان سے باہر ہی چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر امریکن تھنک ٹینک کے ملازم بنے ہوئے ہیں، کوئی جزیرے خرید کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی برگر کی بہت بڑی چین چلا رہا ہے، یعنی کہ وہ سارا کچھ بزنس ہی چلا رہا ہے۔ ریاست سے جو محبت ہے، ریاست کی جو وفاداری ہے، وہ پھر کام ہے۔ تو ان تمام ارباب اختیار کے پاس وہ سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ خاتون اگر جاتی ہے سول کورٹ میں کیس کرنے کے لیے تو کیس فائل ہونا، وکیل کی فیسیں دینا، حوصلہ چاہیے۔ ایک چیز آپ کے قبضے میں بھی نہیں ہے، دوسروں کے قبضے میں ہے، اوپر سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جی والد فوت اگر ہو گیا ہوا ہے تو بھائی بھی اس سے چھوٹ جائیں گے، اور بہن اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھائی پھر ماں سے نہیں ملنے دیتے، اگر باپ زندہ بھی ہے تب بھی نہیں ملنے دیتے، کہتے ہیں ہمارے گھر نہ آنا۔ باپ اور ماں کیونکہ بھائیوں کے قبضے میں ہوتے ہیں، قبضے کا لفظ استعمال سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے، وہی بات تبلیغ کروا دی، ان کے خلاف ایون بیان بھی کروا دیتے ہیں، باپ یا ماں سے جا کر عدالت میں۔ اب مجھے بتائیں اس سول پروسیجر کوڈ میں کیا ہوگا؟ جی ٹھیک ہے جی نوٹس جاری کر دیے ہیں، نہیں آئے جی پھر نوٹس جاری کر دے دوسری پارٹی، نہیں آئے جی اخبار اشتہار کر دے، وہ اخبار اشتہار جو کیا جاتا ہے خام خواہ کا 1500 روپیہ لوگوں کا خرچ ہوتا ہے، اس کی کوئی افیکٹونیس نہیں ہے، کوئی اس کو نہیں پڑھتا، کوئی اس کی طرف نہیں جاتا۔ ایسے ایسے اخباروں کے نام جو ہم نے خواب میں بھی نہیں سنے تھے ان کو اخبار جاری نام جاری کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی اگلا بندہ جو ہے نا نہیں آ گیا ہے، اس نے آ کے درخواست دی، حاضری لگوائی ہے جی میں اپنا وکیل کروں گا، پھر 1-2 ڈیٹیں نکال دیتا ہے، پھر وکیل کا وکالنامہ آ جاتا ہے، پھر اسے ٹائم ملتا ہے جی تم نے یہ کرنا ہے، اپنا جواب دینا ہے، جواب میں وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ لیے جا رہا ہے، رشوت کے پیسے لگا رہا ہے، سول ججز کو مینج کر رہا ہے، بار کے نمائندوں کو ساتھ ملا کر ان کو پیش کر کے عدالت کا چکر تباہ و برباد کر رہا ہے۔ بار میں جو صدر سیکرٹری وغیرہ جو بنتے ہیں وہ جتنی ویلفیئر عوام کی یا وکلا کی کرتے ہیں وہ ازر من شمس ہے، سب کے سامنے یہ آئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں ہماری بار کے، ان کی روح ختم ہو گئی ہے، اس میں وہ بات ہی نہیں رہی کہ اس سے جو ہے وہ وکلا کی ویلفیئر یا بار اور بینچ کے درمیان کوآرڈینیشن رکھی جائے گی۔ جس طرح کی عوام ہوگی اسی طرح کے حکمران ہوں گے، تو جس طرح کی بار ہے اسی طرح کے بینچ ہے، پھر سب جو ہیں وہ اس نظام عدل کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر جناب جواب نہیں آیا، جواب آ گیا تو کوئی درخواست دے دی جس پہ پہلے بحث ہوگی تو آگے چلے گئے، اس کا فیصلہ 2-4-6 مہینے بعد ہوگا، پھر کوئی نئی درخواست دوسری پارٹی دیتی ہے، اس طرح یعنی کہ یہ سفر لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے خلاف ہو حق میں ہو، پھر جی ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلے جائیں،
ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی جج صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو عملہ ہی نہیں ہے، میرے پاس اسٹینو نہیں ہے، اچھا دوسری پارٹی ابھی نہیں آئی میں بحث سنوں گا، اچھا میں یہ، حالانکہ اس میں صرف ایک بحث ہونی ہوتی ہے دونوں طرف سے، اس کو بھی سال 2 سال تو ایویں ہی لگا دیتے ہیں نا۔ وہاں سے جو فیصلہ ہوتا ہے، جو پارٹی جیتتی ہے وہ پھر چلی جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اور جو ہارتی ہے وہ ہائی کورٹ چلی جاتی ہے۔ ہائی کورٹ میں جناب گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی ہیں جی 2-3 ماہ کی، پھر سردیوں کی چھٹیاں آ گئی ہیں جی، پھر کرونا آ گیا جی، پھر ڈینگی آ گیا جناب، پھر جناب فلاں کام ہو گیا جی، بینچ اویلیبل نہیں ہے جی پرنسپل اسٹریٹ پر، بینچ جناب بہاولپور میں گیا ہوا ہے جی، بہاولپور سے بینچ ملتان میں آ گیا، ملتان والے دیکھ رہے ہیں جی جج کب واپس آئے گا، پنڈی والے دیکھ رہے ہیں جی ہائی کورٹ کے جج صاحب کب بینچ میں آئیں گے، اسی چکروں میں ٹائم وقت برباد۔ وہاں سے خدا خدا کر کے فیصلہ ہو تو پھر سپریم کورٹ میں جی اپیلیں لگ رہی ہیں جی، بڑا ٹائم ہے جی، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 7 سال باری آئے گی، وہاں سنی جائے گی، اور آگے سے سپریم کورٹ اگر خدا نہ خواستہ فیصلہ نہیں صحیح کرتی یا جو بھی کرتی ہے وہ کہہ دیتی ہے جی جائیں ریمانڈ کر دیا کیس، دوبارہ چلے جائیں، ایویڈنس صحیح نہیں لی گئی، وہ پھر سے سانپ اور سیڑھی کا جو ہے نا کھیل شروع ہو جاتا ہے کہ وہ 99 میں پہنچ گئے تھے، وہاں سے پھر آپ کو سانپ نے ڈنگ مارا ہے، واپس 0 پہ آ گرے ہیں۔ ججز، چیف جسٹس کوئی بھی جب ریٹائر ہو کر جاتا ہے نا تو آخری دن خطاب فرماتا ہے جی نظام عدل بڑا خراب ہو چکا ہے، نظام عدل میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، یہ کریں وہ کریں۔ بھئی جب تک آپ خود تھے محترم آنریبل جج صاحب، آپ نے کتنی دفعہ جا کے سول کورٹس کا خود دورہ کیا، کتنی دفعہ سول کورٹس کی حالت زار کو بہتر بنانے کی کوشش کی، صرف ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور اس کی امپلیمنٹیشن کا پوچھا تک نہیں بعد میں۔ عملہ کم ہے سول ججز کے پاس، ان کے مسائل ہیں، 200 کیس لگے ہوتے ہیں بڑے شہروں میں، خاص طور پر کاز لسٹ اتنی لمبی، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ بہت اچھے ججز بھی ہیں متحدہ عدلیہ میں، لیکن ان کو کام کرنے کا بھی کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے، بار کے نمائندوں کا پریشر، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جناب عملے کی کمی، سہولتوں کا فقدان، تو پھر یہ نظام انصاف ہے۔ پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اسلام کی لیبارٹری ہوگی، یہاں پر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن یہاں صورتحال دیکھ لیں، ہماری قوم نوجوان نسل کیا دیکھ رہی ہے۔ چند دنوں پہلے تماشا لگا تھا کہ جی ثاقب نثار صاحب کی یہ آڈیو آ گئی اور رانا شمیم جج صاحب کی یہ آڈیو آ گئی، اور جناب کیا ہے جی اس میں انٹرویو چلا پھر مشرف صاحب کا، مشرف صاحب نے کہا ہاں جی میں باس رہ چکا تھا جنرل رحیم شریف کا، تو جنرل صاحب نے مجھے مینج کیا، عدالتوں کو کہا اور مجھے جو ہے وہ یو اے ای میں بھجوایا نکال کر پاکستان سے، یہاں سے تو اس کو سزائیں ہو چکی تھیں۔ اب اتنے ٹاپ لیول پر ایک بندہ مشرف اتنا بڑا حکمران پاکستان کا رہا، وہ یہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی عدالت سے اس طرح مجھے میرے جس کا میں باس رہ چکا تھا اور اس وقت وہ جرنیل تھا پاکستان آرمی کو، اس نے مجھے نکلوایا۔ پھر جو ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کی اگر بیل لینی ہوتی ہے تو چھٹی والے دن بھی ہائی کورٹ کھول کر ان کو بیل دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جناب کتنی برے طریقے سے مس کیریج آف جسٹس ہو رہا ہے۔ اپیل سنی جاتی ہے جی، ہائی کورٹ کہتے ہیں جی فلاں بندے کو رہا کر دے، بری کر دے، اس کا قصور نہیں ہے، تو بتایا جاتا جی وہ تو بری کیا ہونا ہے، وہ تو 4 سال پہلے اسے پھانسی دے دی تھی ہم نے، تو آپ آج بری کر رہے ہیں اس کو۔ ایک آدمی رمضان المبارک میں کچھ کھاتا ہوا پکڑا جاتا ہے اور اس کو چند 100 روپے جرمانہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے لواحقین، اس کے ملنے والے اس کو نکلوا ہی نہیں سکتے، وہ چند 400-500 روپے فائن کے چکر میں 10-12 سال جیل میں گزار دیتا ہے، اور آخر میں جج صاحب اس کی بیل لیتے ہوئے کہتے ہیں ہم شرمندہ ہیں، ہم آپ کا پرانا ٹائم جو وقت گزر گیا وہ نہیں لا سکتے۔ یہ کیا مذاق ہے، کوارڈینیشن نہیں ہے اداروں کی آپس میں۔ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، چلے میں تو خریدر نکل گیا، ہم تو سول پروسیجر کوڈ کی بات کر رہے تھے۔ اب جو پراپرٹی لینے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے بھائی بہن بیٹی
عدالت میں گئی ہے تو وہ بیچاری اس طرح اتنے لمبے پروسیجر سے گزرتے ہوئے مر جائے گی۔ ابھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، جسے آنریبل 2 ججز نے فیصلے کو لکھا، بہت کمپیٹنٹ ججز ہیں یہ، انہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا پاکستان میں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے جتنے فیصلے لکھے، اور جو جسٹس سیٹھ وقار صاحب فوت ہو گئے ہیں کرونا کی وجہ سے، جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے بھی بڑے اچھے فیصلے دیے۔ تو یہ جو ابھی ریسنٹ فیصلہ آیا نومبر 2021 میں، اس میں واضح طور پر لکھا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، دوسری نسل آ کر پھر کیس کرتی ہے۔ پہلی نسل تو ڈرتی رہتی ہیں، بہن بھائیوں سے اور بیٹیاں بھائیوں سے ڈرتی رہتی ہیں، یا کوئی کمزور بھائی ہے وہ جابر بھائی سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں کیس کروں گا۔ تو میں نے میرے پاس ایسے کیسز ہیں جس میں کہا گیا بہنوں کو کہ ہم تمہارے بچوں کو مار دیں گے اگر تم نے عدالت میں کیس کیا۔ یہ نظام ہے، اس وقت چل رہے ہیں میرے پاس کیسز، مختلف شہروں میں چل رہے ہیں۔ کلائنٹ بیچارہ پھر کہتا ہے کہ جناب آپ میرا کیس ہی صحیح نہیں لڑ رہے، اور اس سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ ہوا اڑا دی جاتی ہے، جی وکیل صاحب تو مخالف پارٹی سے مل گئے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ وکیل صاحب کو پھر تختہ مشق بنا لیا جاتا ہے، جی میرا وکیل مخالف پارٹی سے مل گیا۔ اور بھائی وہ میں نے یہ دیکھا ہے 99% میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا، وہ تو آپ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سسٹم اتنا عجیب و غریب ہے کہ اس سے کچھ حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلے دیے ہیں، لیکن ٹرائل کورٹ جو ہے وہ فیصلہ اس طرح نہیں کرتی جو انسٹرکشنز سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیں یہ پراپرٹیز کے میٹرز کے۔ میں سول لیٹیگیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے لیے ججز کی ٹریننگ چاہیے، ان کو بھرپور ٹرین کیا جائے۔ جس جج کا فیصلہ آگے جا کر ایپیلیٹ کورٹ میں انڈو ہو جائے، اس جج کو اس کی ججی سے اتارا جائے، اس کو دوبارہ ٹریننگ میں ڈالا جائے، ٹرینڈ کریں، ججز کی 4 گنا تعداد بڑھائیں۔ اور یہ سسٹم چینج ہونا چاہیے کہ ایک جج ہی مطلق العنان بن کے بیٹھا ہوا ہے، ایک کورٹ میں 3 جج بٹھائے، سول کورٹ میں بھی ٹرائل میں بھی 3 جج ہوں، فرسٹ ایپیلیٹ کورٹ میں بھی ہوں، ہائی کورٹ میں بھی ہوں، اور سپریم کورٹ میں بھی ہوں۔ یہاں پر میں پنجاب حکومت نے بڑا اچھا کیا تھا کہ ایک ٹائم ضائع ہونے کا چکر میں ایک فرسٹ ایپیلیٹ کورٹ کو ختم کیا تھا آپشن۔ تو اتنی 4 کورٹس بنائی ہوئی ہیں، 30-40 سال بعد سائیکل مکمل ہوتا ہے، تو ان کو اس کی تعداد کم کرنی چاہیے، جیوری سسٹم لے آنا چاہیے ہمیں۔ تو یہ جو سول پروسیجر کوڈ ہے کہ جناب آج یہ اپلیکیشن دے دی، آج یہ اپلیکیشن دے دی، آج یہ اپلیکیشن دے دی، اس سول پروسیجر کوڈ کو آگ لگا دینی چاہیے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآنی نظام لایا جائے، قرآن کی بات کی جائے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جناب جلدی فیصلہ کرو۔ ہر کوئی بڑے سے بڑا قانون دان، جج، مفکر یہی کہتا ہے جی جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ، لیکن عملی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ عملی طور پر صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ لوگ وکلا سے بھی ڈرتے ہیں، ججز سے بھی ڈرتے ہیں، اور سیاستدان اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اپنا کھیل کھیل رہی ہے، اور مسئلہ عوام کو ہے۔ جو بااثر لوگوں کو تو عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود ہی کسی کو بے انصافی کرنے نہیں دیتے، اپنے ساتھ نا انصافی نہیں کرنے دیتے، وہ اپنا حق لے لیتے ہیں، بلکہ دوسرا کا بھی حق کھا لیتے ہیں۔ تو کمزور آدمی عدالت میں جاتا ہے نا، تو عدالت جو اس کا حال کرتی ہے اس کی سٹوری آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ ہم اپنے مصطفی جسٹس موومنٹ کی طرف سے پاکستان بھر میں یہ موومنٹ چلانا شروع کرنے لگے ہیں کہ پاکستان میں سول پروسیجر کوڈ کو فوری طور پر بدلا جائے، ججز جیوری سسٹم لایا جائے، اور ججز کی تعداد بڑھائی جائے۔ ایک کورٹ میں ایٹ اے ٹائم 3 جج بیٹھے، ایک نہ سنیں، ججز کی تعداد بڑھائیں، نظام
ٹریننگ پہ زور دیا جائے، کیونکہ ٹریننگ نہ ہونے سے ٹرائل کورٹ فیصلہ کرتے کرتے ٹائم ضائع کرتی ہے، اور پھر وہ اوپر جا کر نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے اپیلیٹ کورٹس پہ، پھر واپس ٹرائل کورٹ میں آتا ہے ایویڈنس کے لیے یا آرگومنٹس کے لیے. اس طرح برباد ٹائم ہو رہا ہے. ٹائم سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے مجھے امید ہے کہ میری یہ جو آواز ہے اس پہ میرے جو دوست ہیں، میرے اس شعبے سے تعلق رکھنے والے اور عوام الناس ہمارا ساتھ دیں گی. اب جہاں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، اپنی وائس ریز کریں. سوشل میڈیا ہی ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے. یہ نظام پوشیدہ نظام سول پروسیجر کوڈ ختم کیا جائے اور ہمارے عدالتی نظام میں انقلابی تبدیلیاں لائے جائیں قرآن کی روح کے مطابق، کہ انصاف جلد مل سکے. آخر میں چند الفاظ کے ساتھ اجازت لینے سے پہلے، میں نے آواز اٹھائی تو ہے ظلم کے خلاف، تشدد کے خلاف، لیکن آواز تو آواز ہے اور بے معنی ہے. ایک دستے حق آرا کے بغیر ہاتھ اٹھانے کی مجھ کو توفیق نہیں. میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں. اے میری دلہن آزادی افکار و شعور، تیرے ہونٹوں پہ میں بھالے سے لگاتا سرخی، نوک نیزہ سے اٹھاتا تیرا گھونگھٹ، لیکن میرے افعال میں اقوال کی تصدیق نہیں. میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں. میرے حالات ذرا ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی جو مجھ کو توفیق نہیں تو پھر کیا ہے؟ ایک دن آئے گا، حالات بدل جائیں گے، ظلم کے بت میرے ہاتھوں پگھل جائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو باعمل مسلمان بنائے اور ہم دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.